اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ غیب السماوات والارض کی خلاصہ یہ ہے اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لگے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہاں پر شروع اس لیے ہو رہا ہے یہ جملہ یہاں سے کہ کفار اکثر یہ سوال کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بہت تم ڈراتے ہو کہ قیامت آئے گی اور حساب ہوگا وغیرہ، تو یہ آخر کس تاریخ کو آئے گی؟ اس بات پر وہ بہت سمجھتے تھے کہ یعنی اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط ثابت کرنے کے لیے سوال کرتے رہتے تھے۔ تو اس میں جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو ایسا نہیں آئے گی کہ آہستہ آہستہ چلی آ رہی ہے اور تم جو بس دور سے دیکھ کر فوراً قبول کر لو اسلام وغیرہ، وہ تو ایک دم سے آ جائے گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ جلدی، یعنی پلک جھپکتے ہی آ جائے گی، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو اس لیے تم یہ مت سمجھو کہ یہ نہیں آئے گی اور تمہارے سوال کرنے سے یا کچھ کہنے سے رک جائے گی۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ قیامت کا آنا جو ہے وہ ایک دم سے ہو جائے گا جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اور یہ کچھ بھی دیر نہیں لگے گی اور تمہیں یہ دور سے آتے ہوئے نظر نہیں آئے گی۔ یہ مطلب تھا اس آیت کا۔ پھر اللہ نے دوسرا یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے والے دل دیے تاکہ تم شکر گزار ہو۔ یہاں پر یہ اردو میں جو کہا گیا کہ آنکھیں دی، سوچنے والے دل دیے، اس کے لیے میں نے یہ ورڈ ٹو ورڈ لکھا ہے یہاں پر نیچے جو نظر آ رہا ہوگا آپ کو، کہ اس نے بنائے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل۔ یہاں پر اس ادا کا جو ترجمہ ہے ہارٹ کی کرتے ہیں لوگ، اور حالانکہ تھنکنگ مائنڈ انگلش میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ ذرا کویشچنیبل تھا کہ لوگ سوال کرتے تھے کہ یہ ترجمہ جو ہے اس کا ٹرانسلیشن اس ادا کا دل ہے یا عقل ہے، کیونکہ انسان برین سے سوچتا ہے نا۔ تو اس پر یہ ایک سورہ قصص کی آیت ذرا ثابت کرتی ہے کہ یہاں پر افدا اور دل کے معنی یا ہارٹ دماغ کے معنوں میں لیا جائے۔ مثال کے طور پر جب موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے تھے اور ان کی ماں نے سوچ رہی تھی کہ وہ ان کے فرعون کے جو لوگ ہیں آ کے قتل کر ڈالیں گے، ان کے حکم تھا کہ جو بھی مرد بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو بچے جب پیدا ہوئے تھے تو ان کو تم دودھ پلاؤ اور جب تک ان کو خطرہ نہ ہو یعنی گھر میں رکھو، اور جب لوگ آ جائیں تلاش کرنے کے لیے تو تم ان کو ایک چھوٹے گہوارے میں چھوٹے سے پنڈورے میں رکھ کے دریا میں ڈال دو تاکہ وہ اس میں چلا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا تھا پنڈورے میں، اور اس کو چھوٹے سے کہنا چاہیے کشتی نما کوئی چیز ہے، تو وہ ڈالنے کے بعد ظاہر ہے ماں تھی تو اس کے دل اڑا جا رہا تھا، تو اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا۔ یہاں فؤاد کا لفظ استعمال نظر آ رہا ہے آپ کو؟ ہیلو، جو فؤاد ہے یہ سنگولر ہے افدا کا، تو ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا اور اس کا راز پھانچ کر بیٹھتی، یعنی ایک دم بول دیتی اگر ہم اس کو ڈھارس نہ بنا دیتے، یعنی اس کی دل کو سنبھال نہ لیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ یہاں پر دیکھیے فؤاد سنگولر ہے اور اینڈ دا ہارٹ آف دا مدر، یعنی ہارٹ کا فؤاد کا ترجمہ ہارٹ کیا ہے۔ اینڈ دی ہارٹ آف دا مدر آف موسیٰ بیکیم ایمٹی، اب یہاں پر فارغ، اردو میں بھی کہتے ہیں نا فارغ ہو گیا، ایمٹی ہو گیا۔ شی واز نیئر ٹو ڈسکلوزنگ اباؤٹ ہم had he not strengthened her heart so that she would be of the believers۔ تو یہاں پر دیکھیے فؤاد کا ترجمہ بھی ہارٹ ہے اور یہاں پر قلب جو ہے اس کا نام ترجمہ بھی ہارٹ کیا گیا ہے، رائٹ۔ تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے سوال پیدا ہوتا ہے کہ قلب اور فؤاد میں کیا فرق ہے، تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر لیتے ہیں۔ قلب از جنرل ورڈ، دل کے لیے قرآن میں قلب کا استعمال ہوا ہے۔ اٹ مینس سم تھنگ دیٹ ٹرنز اراؤنڈ اینڈ اباؤٹ اینڈ اپ سائڈ ڈاؤن۔ اٹ از دا نیچر آف ہارٹ دیٹ از کانسٹنٹلی چینجنگ۔ دس از دا نارمل اسٹیٹ آف اوور ہارٹ۔ وین اللہ سبحانہ و تعالیٰ ریفرز ٹو ڈیزیز آف دا ہارٹ، تو اللہ اس کو قلب کہتے ہیں۔ لیکن فؤاد جو ہوتا ہے is used in the Quran to describe the condition of the heart when it is engaged with emotions such as happiness, sadness, frustration, anger or regret وغیرہ۔ تو اس لیے
after Allah subhanahu wa ta'ala strengthened her heart out of his mercy and she regained her trust in him, her fuad became qalb. تو یہ ذرا فرق واضح کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب ہم یہ پڑھتے ہیں آیت کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے والے دل دیے اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ذرائع دیے جس سے تم عقل استعمال کر کے اپنی زندگی کو گزار سکو. یہ انسان جو ہے اتنا بے بس ہوتا ہے جب پیدا ہوتا ہے تو دنیا کے کام چلانے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب انسٹرومنٹ سے لگا کے دنیا میں لایا ہے. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ یہاں پر تمہیں سوچنے والے دل سے مراد یہ ہے کہ عقل استعمال کر کے جیسے جیسے تم بڑے ہوتے جاؤ گے تو دنیا کی حالات کو دیکھتے ہوئے تم اپنی زندگی گزارو گے. تو یہ تھی وہ بات جو تھوڑا سا ایکسپلینیبل تھی. اس کے بعد یہ ہے کہ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، اس میں بہت نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اب یہاں پر یہ جو پرندوں کا ذکر آیا ہے بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ پرندہ جو ہوتا ہے اس کے پر جو ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ پر جو ہے سب سے ہلکی چیز ہوتی ہے، اس کو بلکہ کہتے ہیں نا محاورت ہے کہ لائٹ ایز فیدر. وہ فیدر جو ہوتے ہیں اس کے پرندے کے وہ اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ وہ جو باڈی کی ویٹ ہے اس کو لے کے اڑ رہا ہوتا ہے اپنے، یعنی اس سے کیا نام ہے پرندوں اپنے ہاتھوں سے، جو اس کے ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ پرندے کے وہ پر ہوتے ہیں، اور اتنی ہلکی چیز جو ہے اتنے بھاری اپنے باڈی کے ویٹ کو لے کے کیسے چل رہی ہے. یہ ایک حیرت کن بات ہے، خود ایک معجزہ اگر دیکھا جائے تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فضائے آسمانی میں اس کو مسخر کر دیا، یعنی کنٹرول کر لیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اور تھوڑی سی اور ہم دیکھیں گے اس قسم کی آیت جو ہے فضا میں پرندوں کو اڑانے کی. تو یہ 3 آیتیں قرآن شریف میں آتی ہیں جو میں آپ کو کوئکلی بتاتا ہوں. یہ ہم نے اس پر بہت لیکچر دیا تھا جب منتھلی وہ ہوتا تھا، کیا نام ہے، ڈاکٹر دورانی کے در حلقہ. تو اس میں یہ ایک قرآن کی یہ ایک آیت ہے جس میں ہم آج پڑھ رہے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمان میں کس طرح مسخر ہیں اور اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے. اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. ایک تو یہ آیت ہے. دوسری آیت جو ہے سورہ نور کی، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے اور یہ سب کچھ کرتے ہیں، یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. یہ ایک دوسری آیت ہے. تیسری آیت جو ہے وہ یہ ہے سورہ ملک کی، کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیر کے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے. ان 3 آیتیں پورے قرآن شریف میں جب سامنے آئیں تو یہ خاص طور پر یہ آیت جو دوسری میں نے ریپیٹ کرتا ہوں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو سب کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی آسمان اور زمین میں جو ہے وہ تو آ گیا نا، پرندے تو اس میں آ ہی گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ایڈیشن یہ جملہ ایڈ کیا ہے اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی آلریڈی جب یہ جملہ پڑھتا ہے آدمی تو ذہن میں آتا ہے کہ اس وقت کچھ زمین و آسمان کے درمیان جو ہے وہ پرندے بھی ہیں، وہ تو آلریڈی انکلوڈیڈ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص پرندوں کے لیے ایک اور جملہ ایڈ کرنا اس کے آیت میں یہ مطلب رکھتا ہے کہ سب کو خاص بات ہے، اور وہ پھر یہ کہنا کہ پھر ہر ایک اپنی نماز و تسبیح کا طریقہ جانتا ہے اور یہ سب کچھ کرتے ہیں، اللہ اس سے باخبر ہے. تو یہ ایک چیز تھی جو ذہن میں آتی ہے اور سوچتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں پر ایک خاص رحمت کی ہے، جیسا کہ اگلی والی آیت میں ہے کہ رحمان نے انہیں تھاما ہوا ہے. تو اب دیکھیے پرندے جو ہیں جو اس لیے ایک خاص ان کے لیے ایڈیڈ بینیفٹ یہ ہے کہ مثال کے طور پر مچھلی جو ہے زمین اس میں پانی میں رہتی ہے، وہ زمین پہ نہیں رہ سکتی. جو زمین پہ انسان رہتے ہیں وہ پانی میں نہیں رہ سکتے. لیکن آپ دیکھیں پرندے جو ہیں وہ فضا میں اڑتے بھی ہیں، زمین پہ رہتے ہیں اور زمین پہ رہ سکتے ہیں، اور کیا نام ہے پانی میں بھی
اندر جا کے مچھلیاں پکڑ کے کھا سکتے ہیں اور کھاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ پرندوں کو یہ تینوں جگہ کی کوالٹیز دے رکھی ہے. تو یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور پر یہ ایک کوالٹی دی ہوئی ہے. تو اس کے لیے ہم نے یہ بات سامنے رکھی ہے. اور اس کے اور ایکسپلین کرنے کے لیے ہم نے دیکھا کہ یاد ہوگا آپ کو کوئکلی میں ایک جو سلائڈ تھی پرانی اس کو لایا ہوں کہ انفلیویبل البیٹراس جو ہوتی ہیں یہ کین ٹریول 10,000 مائل ان سنگل جرنی. اور یہ معلوم ہے اس کے بارے میں بہت تفصیل سے ہم نے بات کی تھی, لیکن آپ اس وقت ہم صرف اتنا کہیں گے کہ اس کے جو بازو ہوتے ہیں اس کے اندر جو جیسے کونی ہوتی ہے ہماری, اسی طرح یہ پر جو ہے پھیلاتے سکھڑتے ہیں. تو یہاں پر اس کا ایک لاک ہوتا ہے, ایک کلچ کی طرح ہوتا ہے جو اس کو پکڑ لیتا ہے اور یہ کھول کر اس کو آن کر دیتا ہے, یعنی اس کو کلچ میں ڈال دیتا ہے. تو پھر یہ اس کو ضرورت نہیں پڑتی فلیپ کرنے کی. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ گلائڈ کرنے لگتا ہے, اس کو انرجی بغیر ہی یہ گلائڈ کر رہا ہے ہوا کے اوپر, اور یہ گلائڈ کرتے ہوئے 10,000 میل تک یعنی سرکم نیویگیٹ کرتا رہتا ہے اور 46 ڈیز تک اس کو مینیج کرتا ہے وداؤٹ اسپینڈنگ آلموسٹ اینی انرجی. تو دس از ریئلی اے میریکل کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز دی ہوئی ہے کہ یہ فضا میں کئی ہزار میل دور تک یہ بغیر انرجی ویسٹ کیے ہوئے یہ گلائڈ کرتا رہتا ہے. تو اب اس کی اندازہ لگائیے کہ یہ رہتا ہے ان کا جو مقام ہے کیرگولین کے نام سے ایک آئلینڈ ہے. یہ ساؤتھ میں جو بحرے کیا بولتے ہیں پیسیفک ہے, پیسیفک اوشن یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے اوپر جو جزیرے چھوٹے چھوٹے وہاں انسان نہیں رہ سکتے. تو یہ پرندوں کا وہاں پر ایک رہائش ہے. بہت سارے یہ ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں, لیکن اب جو ہے ہم صرف اتنا کہیں گے کہ یہ جو ہے پوری طرح سے لوگ گھوم پھر کے واپس آ جاتے ہیں. اور دس میپ ریویلز دا ڈسٹینس دیٹ اے وینڈرنگ البیٹراس فرام دی آئلینڈ آف کیرگولین کین ٹریول وداؤٹ فلیپنگ اٹس ونگ. تو جو پر پھیلائے ہوئے ہیں اور سکڑتے ہیں یہ اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. دوسرا ایک اور پرندہ تھا جس کی ہم نے کہا تھا کہ بار ہیڈڈ گیس ہوتا ہے. یہ ایکچولی ہمالیہ کو کراس کرتا ہے. ہمالیہ کو کراس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انرجی جو آکسیجن ہے وہاں بہت ہی کم ہوتی ہے, تو وہاں پر ہیلی کاپٹر بھی کراس نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے فیول کو جلانے کے لیے. لیکن یہ پرندہ جو ہے یہ اس کو کراس کرتا ہے اور آتا ہے منگولیا سے. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ منگولیا ہے, یہاں سے یہ چلتا ہے اور پورے ہمالیہ کو کراس کرتے ہوئے انڈیا میں ساؤتھ انڈیا میں آتے ہیں اور یہاں رہ کر یہ واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ جو پرندے ہیں یہ ان کو سیٹلائٹ ٹریک لگا کے مائگریٹنگ جو اس کی سفر ہے اس کو اسٹڈی کی گئی تھی. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پرندے کی خاص یعنی ان کی جو لنگس ہیں وہ بڑے اسپیشل ہوتے ہیں کہ یہ بغیر آکسیجن کی کمی کے باوجود جو ہے یہ اپنی انرجی بغیر ضائع کیے ہوئے کراس کر لیتے ہیں. دس از ریمارکیبل یعنی میریکل ہے یہ کہ کس طرح سے پرندے اپنے انرجی بغیر ضائع کیے ہوئے اتنے ہائٹ سے گزرتے ہیں کہ جس پر یعنی ہیلی کاپٹر بھی کراس نہیں کر سکتا ہمالیہ کو. جیسے یہاں پر کمپیئر کر کے بتایا گیا ہے کہ بار گز جو ہے وہ 29,500 فیٹ پر اڑ کر واپس یعنی کراس کر کے انڈیا آتا ہے اور پھر انڈیا سے واپس منگولیا چلے جاتے ہیں. تو یہ یعنی ایک کمپیئر کرنے کے لیے دیا گیا تھا کہ کس طرح سے یہ پرندوں کی ہائٹ جاتی ہے, کس طرح سے یہ اوپر اڑتے ہیں. تو یہ ایک آیت تھی جو بہت ہی خاص ریفرنس کے طور پہ میں نے 3 آیتیں نکال کے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھی تھی, لیکن آج کی بات پر اب ان کے بیک گراؤنڈ میں آپ پڑھیں اس آیت کو. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں اپنے حکم سے. اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ بے شک اللہ نے تھام رکھا ہے. اس میں بہت نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. تو یہ اسٹڈی جب سامنے آئی تو یہ تو ہزاروں برس سے پرندے وہاں پر اڑ رہے ہیں, لیکن چونکہ نالج آج کل لوگوں کو آئی ہے مختلف انسٹرومنٹ ایجاد کرنے کی وجہ سے, تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے نشانیاں دی ہیں تاکہ ہم ایمان لائیں پر اور ثابت قدم رہیں. اس کے بعد نیکسٹ آیت آتی ہے اللہ جعل لکم. یہاں پر اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا. اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو. یعنی یہ جو ٹینٹ بناتے ہیں اور لوگ جو ظاہر ٹینٹ بہت ہلکے ہونے چاہیے, تو انہوں نے جانوروں کی کھالوں سے
یہ ٹینٹ بنے تھے تو یہ چلنے میں اور کوچ کرنے میں اور رکنے میں یہ بڑی ہیلپ کرتے ہیں سفر میں. اگر یہ بھاری ہوتے تو بڑا مشکل ہوتا. اس نے جانوروں کے سوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقرر تک تمہارے کام آتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے یہ بتاتے ہیں کہ تمہیں کیا کیا دیا ہے اور تم کس طرح سے زندگی گزارتے ہو سفر میں حضر میں. اور یہاں پر یہ جو کہا گیا کہ اس میں یہاں پر یعنی اس کو انگلش میں کہتے ہیں نا کہ فر اور اول اینڈ ہیئر یہ دیے تم کو جس سے تم ہر چیز سے فائدہ اٹھاتے ہو. یہاں پر لفظ اشعار سن کر ذہن میں آتا ہے کہ یہ شعر شاعری سے تعلق رکھنے والا لفظ لگتا ہے اور بالکل صحیح ہے. یہاں پر اشعار جو ہے یہاں پر ہیئر کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے, ان کے بالوں سے جو کام لیا جاتا ہے. تو اس لیے شعر اور اس سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے کہ شاعر جو ہے وہ باریک باتیں اپنے دقیق مشکل الفاظ سے یا آسان الفاظ سے پیش کرتا ہے تو اسے شعر کہتے ہیں, اس کی جمع اشعار ہے. تو اس لیے اس کا ریلیشن شپ ہے صرف کہ وہ کس طرح سے ہیئر لائن ڈیٹیلز میں ایک مختصر الفاظوں میں بڑی بات کو لکھتا ہے. تو اس طرح یہاں پر شعر کا تعلق اس سے ہے اور کچھ نہیں, صرف یہ بتانے کے لیے کہ لفظ جو ہے یہ وہی ہے شعر کا جمع اشعار. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے and from their hair soft hair and wool and hair he has furnished you with many things your prescribed term of life. آگے چلتے ہیں. اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا, پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں. جو کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں, اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار بنو. تو یہ اگین اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنا رہے ہیں اور بندے کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے کس طرح سے گرمی سردی میں بچنے کے لیے مختلف جانوروں سے لباس اور رہنے کا اور چلنے کا اور جنگ کی حالت میں مختلف چیزیں استعمال کرنے کی چیزیں دی ہیں. تو اس کی طرف اشارہ ہے شاید کہ تم فرما بردار بن جاؤ, تسلیم کر لو اسلام کو, اللہ تعالیٰ کو. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ ہے وہ بات جس پہ بار بار آتی ہے قرآن شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج کر صاف صاف سمجھانے کا بتا دیا ہے, اور اس کے علاوہ یہ یعنی ان کے جانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے. سو دس از یعنی امپورٹینٹ بات کہ ان کو پیغام پہنچ گیا ہے. اب جو ہے اس پہ سمجھیں, قرآن کو پڑھیں, سمجھیں اور اس پر عمل کریں. کہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں, یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے بالکل صحیح ہے لیکن پھر بھی وہ انکار کرتے ہیں, اور ان میں زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ تھی سورہ 11 کی رکوع 11 کا 83. آگے چلتے ہیں. اور انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا بنے گی جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے, پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا ان سے تو توبہ اور استغفاری کا مطالبہ کیا جائے گا, نہ ان سے توبہ استغفار کا مطالبہ کیا. یعنی اس دن توبہ استغفار قبول نہیں ہوگی. اگر کرنا ہے تو اسی دنیا میں کی زندگی میں استغفار کر لیں. تو اور وہاں پر قیامت میں کیا ہوگا کہ لوگوں میں سے جو تمہارے یعنی ایرا کے جس ٹائم کے تم لوگ اس زمانے کے لوگوں کو میں سے پیش کیا جائے گا کہ دیکھو یہ پیغام پہنچ گیا تھا, نبی نے پیغام پہنچا دیا تھا, اور نبی کے بعد لوگوں نے ان کو فالو کیا, ان کے تھرو بھی پیغام تم کو مل گیا تھا. تو اب تمہیں کوئی ریزن نہیں ہے ڈسکس کرنے کی. ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی یعنی کمی ہوگی, اور نہ انہیں ایک لمحہ کی مہلت دی جائے گی. ظاہر ہے کہ ایک نتیجے کا اعلان ہو رہا ہوگا تو وہاں پر وہ امتحان کا دن نہیں, امتحان کا دن جو ہے, امتحان کا وقت جو ہے یہ زندگی ہے. وہاں پر تو صرف نتیجہ دیکھا جائے گا, نہ دکھایا جائے گا. اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو. یعنی مطلب یہ کہ جب وہ جیسے مثال کے طور پر عیسیٰ علیہ السلام گزر گئے نہیں ہیں اس وقت, لیکن لوگ ان کو خدا مانتے ہیں, تو وہ کہیں گے قیامت کے دن وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے کہ یہ ہیں وہ جن کو ہم پوجا کرتے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تم
مجھے یعنی وہ کرتے ہو، ورشپ کرتے ہو، تو تم جھوٹے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تم جو ہو وہ بیکار کی باتیں کرتے ہو۔ تم کو کس نے کہا تھا کہ مجھے پوجا کرو؟ پوجا تو تمہیں کرنی تھی، اللہ تعالیٰ کو ماننا تھا اور اسلام کو قبول کرنا تھا، بجائے اس کے تم نے اپنے مذہب میں گڑبڑ کر کے مختلف چیزیں بنا کر کے اس کو خدا مان کر تو اپنے ذہن سے، اپنے خیالوں سے، اپنے بیکار کی باتوں میں لگ گئے تھے اور یہ سوچا تھا کہ جو تم کر رہے ہو سچ ہے یا جھوٹ۔ تو یہ اس طرح سے ہی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ سینیریو پیش کیا ہے کہ وہ لوگ جن کی یہ لوگ معبود بنا کے پرستش کرتے تھے، وہ لوگ جو ہیں وہ انکار کریں گے کہ یہ جو کچھ کر رہے تھے ہمیں اس کا علم بھی نہیں تھا۔ اس وقت یہ سب کچھ اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کے وہ ساری پردازیاں یعنی جو جھوٹی باتیں یہ کرتے تھے وہ سب ختم ہو جائیں گی، افو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے تھے۔ ظاہر ہے یہ ان کو معلوم ہو جائے گا کہ اب حقیقت کیا ہے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے۔ یعنی نہ صرف ان کو ایک سزا یہ نہیں ملے گی کہ وہ صرف اپنے کو صحیح راستے پہ نہیں لائے، بلکہ انہوں نے دوسروں کو بھی روکا اور یہ کہا کہ یہ مذہب صحیح نہیں ہے اور اس کے اندر مختلف کیڑے نکالنے کی کوشش کی انہوں نے، اور اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے دوسروں کو جو سننا بھی چاہتے تھے ان کو ان کی راستے کو روکا۔ تو گویا انہوں نے دو گناہ کیے، تو ایک عذاب تو نہیں ایکسیپٹ کرنے کا اور دوسرا جو ہے دوسروں کو روکنے کا۔ تو اس لیے یہاں پر یہ آیت کا بتاتی ہے کہ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے، یعنی انہوں نے پھیلایا دنیا میں جو فساد۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کر کھڑے کریں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کو صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت اور رحمت و بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم ہم کر دیا ہے۔ اس میں بہت امپورٹنٹ بات یہ بتائی گئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس قوم کے نبی کو، رسول کو جو کچھ آپ نے ہمیں دیا تھا کتاب میں ان پر واضح کر دیا تھا، بتا دیا تھا، اور یہ لوگ نہیں مانے یہ الگ بات ہے، اور اگر مانتے تو ان کو ہدایت ملتی، رحمت ملتی اور بشارت ملتی آخرت کی۔ تو یہ اس میں یہ جو مضمون ہے یہ کئی جگہ قرآن شریف میں بھی آیا ہے۔ تو یہ تھی وہ بات، تو یعنی کتاب جو نازل کی ہم نے اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تم کو پیغام پہنچ گیا تھا اور پیغام پہنچانے والے نے تمام وضاحت کر دی تھی کہ اس میں حکم کس طرح سے واضح کر دیا تھا، کس طرح حکم بجا لایا جائے، کس طرح جیسے نماز کیسے پڑھی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، حج کیسے کیا جائے، اور زندگی کے معاشرتی جو مسئلے آتے ہیں ان کو کس طرح سے چلایا جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ ثبوت کے طور پہ ان نبیوں کو سامنے لائیں گے۔ تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ڈائریکٹ جملہ ہے، یعنی آیت ہے کہ اس کی شہادت کے لیے یعنی کتاب نازل ہو گئی ہے، اور ہر چیز کی صاف صاف وضاحت سے مراد یہ ہے کہ ہر کلیئر آرڈر کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ مطلب یہ نہ لیا جائے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں وضاحت صاف صاف یعنی فزکس، کیمسٹری، بایولوجی یہ سب بتا دی گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم یہاں پر یہ مطلب یہ ہے کہ جو قاعدے قانون بتائے گئے ہیں قرآن شریف میں اس کو کلیئر کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بتا دیا ہے۔ اللہ عدل اور احسان، اور آگے کی آیت ہے، اللہ عدل اور احسان اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تاکہ تم سبق لو۔ اس چھوٹی سی مختصر سی آیت میں اصل میں کئی چیزیں بہت امپورٹنٹ بتائی گئی ہیں۔ 3 چیزیں یہاں پر خاص طور پر یہ بتائی گئی ہیں کہ عدل، احسان اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے، یعنی یہ کرنا ہے، اور نہیں کرنے کی چیزیں بدی، بے حیائی اور ظلم۔ یہ تینوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مختصر جملے میں رکھ دیا ہے اگر ہم سمجھیں کہ عدل کیا چیز ہے۔ عدل جو ہے اردو میں ہم لوگ انصاف کہتے ہیں، تو یہ لفظ جو ہے کنفیوژن کریٹ کرتا ہے۔ انصاف سے مراد نصف ہے، نصف کا مطلب ہے کسی 2 آدمی نے کام کیا ہے تو ان دونوں کو آدھا آدھا اجر دے دیا جائے۔ تو اگر ایک آدمی نے 80% کام کیا ہے، دوسرے نے 50% کام کیا ہے، تو دونوں کو آدھا آدھا دینے کا مطلب یہ تو ظلم ہوا۔
تو یہاں انصاف سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے، یہ جو عدل کا لفظ ہے یہ قرآن شریف میں یہ صحیح ہے. عدل سے مراد ریشو پروپورشن ہے، جتنا جو کوئی محنت کرے گا اتنی اس کی اجرت ملے گی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ عدل جو ہے وہ صحیح سمجھا جائے کہ عدل کے معنی یہ نہیں ہے کہ انصاف سے مراد جو جنرلی نصف سے یہ لفظ نکلا ہے اور دونوں کو آدھا آدھا دینے کا مطلب نہیں ہے، بلکہ عدل یعنی جتنا جس نے کام کیا ہے اتنا اس کو اجر دیا جائے. اور احسان جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو ہمدردانہ طریقے سے کام کیا جائے، بلکہ خود اپنے سے کم ہم کو خود کم لیا جائے، دوسروں کو زیادہ دیا جائے. یہ بھی ایک عدل کی پہچان ہے. اور احسان جو ہے وہ عدل سے زیادہ کسی کو دینا، یعنی دوسرے کا کتنا حق ہے اتنا ہی نہیں، بلکہ اس میں شکر گزاری، اعلیٰ ظرفی، اخلاص، خیر خواہی کے قدروں کو انٹروڈیوس کرنا، اس کے قدردانی کرنا. اور اس کے بعد صلح رحمی جو ہے وہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ انسان اگر کوئی پیسہ زیادہ مل گیا ہے تو اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو بڑھاتا رہے اور رشتہ داروں کا خیال نہ کرے. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے اور حکم ہے کہ صلح رحمی کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کو ضرور خیال کیا جائے جو امیڈیٹ ہیں، اس کے بعد دوسرے جو ہیں دور کے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک پوری قوم کو ایک حکم میں جکڑ دیا تاکہ لوگ جو ہیں ہمدردی کریں اپنے رشتہ داروں سے، بھائی بہنوں سے، اور بچوں کے بعد جو ہے بہن بھائی کے بچوں سے، اور پھر ان کے قریب جو ہیں ان سے. تو گویا ایک پورا سرکل جو ہے اس میں آ جاتا ہے جس سے یہ صلح رہنے کا حکم ہے. تو یہ تین چیزیں جو آئیں، عدل، احسان اور صلح کے بعد کسی جو بدی، بے حیائی اور ظلم زیادتی سے منع کرا ہے. اب اس میں بدی جو ہے جنرلی بدی کا مطلب یہی ہے جو لوگ سمجھتے ہیں جو چیز بری ہے وہ بری ہے. اور فحش جو ہے اس میں یہ ہے کہ بےہودہ اور شرمناک قسم کے جو کام ہیں یا باتیں ہیں یا جس کا پروپیگنڈا کرتے ہیں لوگ مختلف طریقے سے، وہ نہ کیا جائے. یہ منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ بے حیائی، ظلم، زیادتی سے منع کرتا ہے. بغی کا مطلب ہے کہ حد سے زیادہ گزر کر دوسروں کے حق پر وہ کیا نام ہے اپنا حق ماننا. تو یہاں پر یہ چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ آیت ہے یہ، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اکثر آیت جو ہے جمعے کی نماز میں خطبے میں جو ہے امام صاحب پڑھتے ہیں، ان اللہ عدل اور احسان اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم پر زیادتی سے منع کرتا ہے. تو تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ تاکہ تم سبق لو. اس کے بعد آتا ہے اللہ کے عہد کو پورا کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو. اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے. تو یہ عہد کرنے کے بعد کسی کا عہد جو اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے کرتے ہیں، اس کی بہت امپورٹینس آئی ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے اور اپنی قسموں کو نہ توڑا جائے. یعنی چاہے وہ اللہ کے ساتھ تم نے وعدہ کیا ہو یا کسی انسان کے ساتھ. اسی کو آگے ایکسپلین کیا ہے، تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاٹا تو پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. یعنی اتنی محنت سے کام کیا ہو اور خود ہی توڑ دے تو یہ بھیا ایسا ہی ہے کہ قسم آپ نے دی اللہ کی اور اس نے اپنے قسموں کو توڑ دیا تو بھیا مکر و فریب سے کام لیا. تو اس لیے تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاٹا تو پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدہ حاصل کرے. حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے. اگر آپ سوچیں اس آیت میں کہ ایک قوم ایک دوسری قوم سے بڑھ کر فائدہ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہی ہیں کہ وعدہ کر لیا، ایگریمنٹ ہو گیا، پھر اس کے بعد کچھ دنوں بعد اپنا فائدہ نظر آ رہا اور اس میں جو ایگریمنٹ کیا تھا اس میں نقصان نظر آ رہا ہے تو اسے توڑ دیا. تو یہ اس قسم کی حرکت کرنے والوں کے لیے بہت ہی وارننگ ہے کہ ایسا نہ کریں، بلکہ جو تم نے وعدہ کیا ہے کسی قوم سے یا کسی آدمی سے، یا خاص طور پر یہاں پر قوم کا ذکر آیا، تو فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنا جو تم نے ایگریمنٹ کیا اسے توڑ دیا تو اس میں جو ہے تمہارے لیے قیامت کے دن یہ تم پر بتا دیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا ہے. اور اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم بھی یہ آئے تو اسی طرح سے آئی تھی کہ مشیت و مرضی کے فرق یہ ہے کہ اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے تمہیں جو کچھ کرو، نیکی کرو یا بدی کرو، دونوں کی اجازت ہے، لیکن
مشیت جو ہے وہ ہمیں نہیں معلوم، جو تم کو مرضی ہے اس کو وہ بتا دی گئی ہے کہ اگر تم نے ایسے وعدے توڑے تو یہ اللہ کی کو ناراض کرنا ہے، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، جسے چاہتا ہے راستہ دکھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے ایسی حرکتیں کی تو پھر وہ تم کو گمراہی میں ڈال دے گا، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی بات تو کر رہے گی۔ اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے، اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو۔ یہاں پر یہ امپورٹنٹ چیز یہ بتائی گئی ہے کہ جب مسلمان آپس میں ہی قسمیں توڑنے اور ایک دوسرے کو دھوکہ دینے لگیں گے تو جو مسلمان ہونا چاہے گا وہ دیکھے گا آپ کے کریکٹر کو اور وہ پھر مسلمان ہونے سے رہ جائے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے، یعنی وہ اسلام سے دور ہو جائے گا۔ تو تم اس جرم کی پاداش میں بھی جو تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے روکا برا نتیجہ دیکھو گے اور سخت سزا بھگتو گے۔ تو یہ اس کو مزید ایکسپلین کر دیا گیا کہ تمہاری اس حرکت سے جو ہے اچھائی پھیلنے کے بجائے برائی پھیلے گی، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ یعنی اگین اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے سے فائدے سے مطلب یہ زیادہ فائدہ ہے تو بیچ ڈالیں، ایسا نہیں، بلکہ جو کچھ وعدہ کیا گیا ہے اس پر قائم رہو۔ تو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہونے والا ہے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ یعنی تم اللہ کی راہ میں جو دو گے وہ تمہارا ہے، اور جو تم رہ چکا یہاں پر وہ تو تمہارا نہیں ہے۔ ہم ضرور بضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے بدلے دیں گے، تعلیم دیں گے۔ تو یہاں پر خاص طور پہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس جو ہے یعنی جو تم نے بھیجا ہے وہ باقی ہے، وہی رہے گا اور تمہیں کام آئے گا، اور تمہیں ضرور اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ بار بار مثالیں دے کے سمجھا رہا ہے۔ تو یہاں پر ایک حدیث یاد آئی مجھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم کو اپنے مال سے محبت ہے یا دوسروں کے مال سے؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہمیں تو اپنے مال سے محبت ہے، دوسروں کے مال سے ہمیں کیا محبت ہے اور کیوں ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سوچ لو تم کیا کہہ رہے ہو۔ ہاں ہمیں اپنے مال سے محبت ہے، دوسروں کے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جو کچھ آپ نے لوگوں نے اپنے اللہ کے راہ میں دیا ہے وہ تمہارا ہے، جو تم نے چھوڑ دیا ہے وہ دوسروں کا ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایکسپلین کروا دیا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جائے گا اس دنیا میں، جو کچھ اللہ کے پاس ہے یعنی جو تم نے بھیجا ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے تم کو بہترین اعمال یہ ہے کہ تم اپنے صبر سے کام لیتے ہوئے اسے اللہ کی راہ میں زیادہ دو۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ ہو مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھنا چاہیے اس لیے کہ عورت اور مرد کو جو نیک عمل کرے گا وہ دونوں کو برابر یعنی ان کو اجر ملے گا، مگر ایک کنڈیشن یہ بھی اکثر لوگوں میں ہے، وہ کافروں میں بھی ہے مسلمانوں میں بھی ہے، وہ یہ بات کہ جو انسان نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں ان کی زندگی بڑی پریشان گزرتی ہے اور بہت مصیبت میں رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے، اگر تم نے صحیح نیک عمل کیا تو جو ہے اس دنیا میں بھی ہم تم کو اچھی زندگی بسر کرائیں گے۔ یہ یعنی آپ دیکھیں کہ کس قدر صحیح جملہ مل گیا آپ کو، جبکہ ہم وہ دعا پڑھتے ہیں نا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دنیا میں بھی ہمیں نیک احسان اچھا گزارنے کا ذریعہ دیجیے اور آخرت میں بھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم رشوت نہ لیں اور بےایمانی نہ کریں تو زندگی ہماری اجیرن ہو جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہماری زندگی جو ہے اچھی گزارے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیے جائیں گے۔ یہاں پر یہ روک کر کے میں ذرا یہ بتا دوں کہ یہ یہاں پہ جو آئی ورڈ جو آیا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، یعنی اس میں 5 چیزیں ہیں۔ مانے پھر دین، لا ایمفیسس کے لیے یقیناً، اور نون ہمارے لیے بھی، اور حیات کے لیے جو ہے لائف کے لیے ہی سے ہو گیا، یہ نون تشدد جو ہے امپورٹینس ایمفیسس کے لیے، ہو مانے ہم۔
So then surely we will give him life. यकीनन हम उसे अच्छी जिंदगी देंगे, यहाँ पर हयात देंगे। कि यहाँ पर ये एक प्रोनाउन फिर वर्ब और ये एम्फेसिस और इसकी जगह में इसके लिए। लेकिन दूसरा लफ्ज इसी में यहाँ पर यहाँ ये आया है कि वाला तजज़यन्नहुम, यानी एंड श्योरली विल पे देम। तो यहाँ पर भी देखिए नून तजदीद के साथ एम्फेसिस के लिए हम जबर नून जो है हम देंगे, श्योरली वी विल जजा यानी यानी पे देम, श्योरली पे देम टू देम। हुम का मतलब देम हो गया और यहाँ पर हुज का मतलब हिम था। तो ये देखिए इसमें 5 लफ्जों को एक लफ्ज में ला दिया गया है। तो ऐसे काफ़ी अल्फाज हैं कुरान शरीफ से, अगर आप गौर से पढ़ें तो आपको एनालिसिस कर सकते हैं कि लाम ज़बर की अहमियत और नून तशद्दुद से अहमियत, और फिर उसके बाद इसको जमा हु से हम वगैरह। और अल्फाज भी आपको आप मालूम है कि हयात से लिया गया है और जजा से लिया गया है। तो ऐसा मुश्किल वर्ड नहीं है, लेकिन देखने में पढ़ते हुए आदमी सोचता है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, लेकिन हकीकत में ये बहुत ही सिंपल वर्ड है। और उसके बाद है यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट आयत कुरान शरीफ में नजर आती है, जो लोग अक्सर सवाल भी करते हैं इस पर। वो ये कि फिर जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान रजीम से खुदा की पनाह मांग लिया करो। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया हमें, जो कुरान पढ़ते हैं तो ये पढ़ लिया करो। तो आपने देखा कुरान में ये लिखा हुआ तो नहीं होता, कुरान में हर आयत सिवाय सूरह तौबा के बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा होता है। लेकिन हुक्म यह है, तो हुक्म जो है वो जो पढ़ा जाएगा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इसलिए अल्लाह का कलाम नहीं है, तो वो बंदे के कलाम से अलग है, तो इसलिए कुरान में नहीं लिखा जाता, लेकिन पढ़ने की हुक्म है। तो औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने से ये पढ़ने का जो हुक्म आया वो इस आयत में आया है। और इसकी वजह भी है, उसकी वजह ये है कि उसे उन यानी शैतान को उन लोगों पर तसल्लुत हासिल नहीं होता जो ईमान लाते हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं, और उसका जोर तो उन्हीं लोगों पर चलता है जो उसको अपना सरपरस्त बनाते हैं और उसके बेकाने से शिर्क करते हैं। तो अब देखिए ये आयत यहाँ आई है, तो इसका हमारे इस स्टडी में लास्ट में आई है, लेकिन हकीकत ये है कि इसकी वजह ये है कि अब जो आयतें आ रही हैं, जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक और उसके बाद पढ़ेंगे, वो ज़ाहिर कुरान की आयतें हैं। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये बताया है कि वो उसकी वजह ये है कि जब कुरान को पढ़ने बैठता है आदमी, तो शैतान का हमला उस पर इस तरह से होता है कि उसको पता भी नहीं चलता। तो वो कुरान से जो पढ़ता है उसके माने जो है वो अजीब अजीब उसके जहन में आते हैं और वो उसको समझ लेता है कि वो सही समझ रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कुरान को पढ़ते वक्त औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया जाए और दिल में ये ख्याल किया जाए कि जो कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया इस आयत के बारे में, उसको समझें, फॉलो करें। कभी ऐसा होता है कि कभी एक आयत आई, उसके माने जो है बिल्कुल खिलाफ माने के जहन में उसका मफ़हूम आता है और वो इंसान के रद्द जाता है और उसी पर वो अटक जाता है। तो कामयाब हमला जो होता है शैतान का, उसमें यही है कि उसको कुरान से बहकाने के लिए उसने मुख्तलिफ तरीक़े इख्तियार किए हुए हैं। तो अब जो आयतें आएंगी उसमें कुरान की को समझाने के लिए अल्लाह ताला जो पेश करेंगे मुश्रिकीन को, तो इसलिए ये कहा गया है कि कुरान को उसकी असली रोशनी में सिर्फ वही शख्स देख सकता है जो शैतान की गुमराह वसवसा अंदाजों से होशियार रहे और उससे महफूज रहने के लिए अल्लाह से पनाह मांगे, वरना शैतान कभी आदमी को इस काबिल नहीं रहने देता कि वो सीधी तरह कुरान को और उसकी बातों को समझ सके। तो इसकी हिदायत लेने के लिए जो है अल्लाह की पहले शैतान को भगा दिया जाए और ये दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला शैतान की दरअंदाजी यानी इंटरप्शन से हिदायत से हम महरूम ना हो जाए, क्योंकि जिसको कुरान से हिदायत नहीं मिली वो फिर कहीं से हिदायत नहीं पा सकता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये ख्याल रखा जाए कि ना सिर्फ औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कह दिया जाए, बल्कि दिल में ये ख्वाहिश और ये कोशिश भी करनी चाहिए कि आदमी कुरान पढ़ते वक्त शैतान की गुमराहकुन वसवसों से महफूज रहे और गलत और बेजा शुकूक जो शबात पैदा होते हैं, तो दिल में ख्यालात आते हैं बुरे या डिफरेंट, कुरान की हर बात को उसकी सही रोशनी में देखे और खुद अपना जो नजरिया है उसके जहन में या बाहर से जो सुना हुआ है लोगों का, उससे मिक्सअप ना करे। कुरान के अल्फाज को वो माने ना दे जो अल्लाह ताला ने
نہیں فرمایا. اس کے ساتھ آدمی کے دل میں یہ احساس بھی موجود ہونا چاہیے کہ شیطان سب سے بڑھ کر جس چیز کے در پہ ہے وہ یہی ہے کہ ابن آدم قرآن سے ہدایت نہ حاصل کرے. یہ ہے اس کی باٹم لائن. یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی قرآن کی طرف یہ بندہ رجوع کرتا ہے تو اس سے شیطان کی غلط فہمیوں سے، اس کی فکر سے، اس کی فہم سے، اس کی آئیڈیاز سے، اس کی آئیڈیالوجی سے ہوشیار رہے اور بار بار خیال کرے کہ یہ میں جو سوچ رہا ہوں یا سمجھ رہا ہوں یہ ایسا تو نہیں کہ شیطان کا بہکاوا ہو. صدق اللہ العظیم. تو یہ تھی وہ بات جو اس قرآن میں آئی. آگے جو آئیں گے آیات اس پر، چونکہ یہ اس بات پہ ضروری ہے کہ قرآن کو پڑھنے سے پہلے جو ہے شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لی جائے. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہاں پر اس لیے یہاں پر آیا کیونکہ اب جو ہے آیات جو آئیں گے قرآن کی اس پر غور و فکر سے آپ شیطان کی انٹرپشن سے وہ محفوظ رہے. یہ تھی وہ بات اور یہ تھے آج کے الحمدللہ. ہاں یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اس سے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یعنی مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں. اور اسی طرح اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ بات اور کلیئر کر دی گئی کہ شیطان جو ہے وہ پیچھے پڑا ہوا ہے ابن آدم کے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ شرک کرے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کو وہ نہیں سمجھے صحیح اور اس سے وہ مختلف معنی نکال کر مختلف طریقوں سے شرک کرتا ہے. یہ اس کا مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن شریف میں سورہ فاتحہ کو اسی لیے رکھا اس سے تاکہ ہم سمجھیں کہ اس کے اندر اصل چیز کیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہے. اور اس طرح سے جب سمجھ لے اچھی طرح آدمی پھر پورے قرآن کو وہ صحیح سمجھے گا انشاءاللہ. اور یہ تھی وہ بات جسے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں آخر میں رکھی ہے کیونکہ اب آئندہ آنے والی آیتیں قرآن مجید پہ اٹیک ہوتا تھا تو اس پر یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ سکھایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اب کوئی آپ کو کوئی سوال یا کوئی کمنٹ ہو تو شروع کرتے ہیں. سے ہوتا گیا ہے کہ یہ نہ کریں ظلم و زیادتی. ظلم کی زیادتی چیزوں کے لیے بھی ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ بعض الفاظ کے معنی جو ہیں وہ عوام میں جو مشہور ہیں وہ ہوتے نہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے استعمال کیا ہے قرآن عربی میں تو ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے. تو الحمدللہ آپ نے بہت اچھی طرح کو اشارہ کیا. تو شیطان کی کہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی حرکت سے واضح بھی کر دے. آپ کے دل میں خیال آتا نہیں یہ جو میں سوچ رہا ہوں یہ غلط لگتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں اس کو معلوم کرنے کے لیے تھوڑا سا قرآن کو کھولتے ہیں اس کی کوئی تفسیر ہو یا کوئی ریسرچ کرتے ہیں تھوڑی سی. مجھے یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے تھے تو کچھ الفاظ ایسے ہی کچھ سمجھ میں نہیں آتے تھے تو ایک آیت ہمارے استاد نے سکھائی تو بہت پیاری بات تھی. بہت ہی بچپن میں یہ بات ذہن میں ڈال دی تو وہ ذرا عام آئی. وہ یہ تھی کہ جب کوئی تمہارے ذہن میں سوال پیدا ہو تو وہ سوچتے رہو لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے دائیں کروٹ بائیں کروٹ یہاں تک کہ اللہ تمہیں اس کی ہدایت دے دے گا. تو میں نے کہا یہ کیا قرآن میں ہے؟ کہنے لگے ہاں فلانی جگہ پر ہے. تو انہوں نے وہ ایک آیت نکالی اور کہا کہ دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو سوچتے ہیں کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے دائیں کروٹ بائیں کروٹ اور لیتے ہوئے تو ہم ان کو ہدایت دیتے ہیں. تو میں نے کہا سبحان اللہ یہ تو بہت اچھا. تو یعنی آپ اس کی تلاش میں رہیں نا کہیں سے آپ کو وہ بات کی ایک دم سے کہیں سے سامنے آئے گی. آپ ارے یہ سوال تو میرے ذہن میں تھا یہی تو میں سوچ رہا تھا. تو آپ کو ایک دم سے کوئی طریقے سے وہ صحیح ہدایت آپ کو امید ہے فوراً اللہ کی طرف سے مل جائے گی. تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے بچوں کو بھی بتانے کے لیے کہ اگر تمہارے ذہن میں کوئی ایسا سوال اسلام قرآن حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا صحابہ کے بارے میں یا کوئی ایسی بات سامنے آئے تو ایک دم سے جمپ ٹو کنکلوژن نہ کریں بلکہ سوچتے رہیں لوگوں سے معلومات کریں. ہو سکتا ہے کوئی شخص سے کوئی واقعے سے کوئی بات سے وہ بات سامنے آ جائے اور ایک دم سے آپ کو اس کی صحیح معنوں میں اس کی تفسیر اس کی بات ایک دم کلیئر ہو. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا چلوں کہ میں نے اپنے حلقے میں شاید کئی بار سنائی ہے کہ آکسفورڈ میں جب تھا تو ایک جمعے کی نماز میں گیا وہاں پر تو ایک مولانا صاحب نے کہا کہ وہ جو آیت آئی ہے قرآن شریف میں حضرت آدم علیہ السلام کی جو دعا ہے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تو اس میں جو ہے وہ کہتے ہیں انگلش میں اس کا ٹرانسلیشن دے آسک کر لکھتے ہیں حالانکہ
क्या नाम है, ही आस होना चाहिए। उस आयत के तर्जुमे में उन्होंने ये खुतबे में बताया। तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा भाई ये कैसे कह रहे हैं, ये तो हज़रत आदम और हवा दोनों ने कहा था, तो ये कह रहे हैं कि ही होना चाहिए, दे नहीं होना चाहिए। ये मेरे समझ में नहीं आया उस वक्त, चूँकि खुतबा था, नमाज पढ़ी और चला आया। वहाँ पर मैंने कोशिश की कि कुरान खोलूँ और देखूँ, तो मुझे इत्तेफाक से ज़ाहिर है बड़ी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कुरान तो नहीं मिलेगा मुझे लेकिन मैंने सोचा जब जाऊँगा शिकागो तो मैं देखूँगा। तो बात आई गई हो गई, फिर जहन में वो सवाल था। तो जब मैं यहाँ आया कुछ दिनों बाद, तो मुझे जहन में वो सवाल आया। तो मैंने एक दोस्त से, हमारे उनकी ग्रामर बहुत अच्छी है, तो मैंने उनको कॉल किया। इत्तेफाक से ये हुआ कि वो मिले नहीं मुझे। तो मैंने सोचा चलो आज नहीं मिला, फिर कभी मिलेंगे। मगर वो जहन में सवाल चलता रहा कि वो ट्रांसलेशन क्यों किया गया है, जबकि रब्बना ज़लमना अनफुसना काला के, हाँ काला पे था उनका। उसने कहा काफ अलिफ लाम अलिफ है या काफ अलिफ लाम जबर है, क्योंकि दोनों मानों में बड़ा फर्क पड़ जाता है। तो जब मैंने नहीं मिले तो मेरी बात जहन से निकल गई और मैं वो बात आई गई हो गई। तो कुछ दिन गुजर गए, तो इत्तेफाक से मैं कभी कभी रैंडम कुरान पढ़ के देखता हूँ। तो एक दिन पढ़ रहा था, तो वो कुरान जब खुला तो वो यही आयत, यही दुआ सामने आ गई। अब मैंने जब देखा कि काला, तो उसमें काफ अलिफ लाम अलिफ था। तो मैंने कहा ओ, अब समझ में आया, क्योंकि जब बोलता है आदमी तो काला ही पड़ेगा। तो दूसरा समझ रहा होगा कि ही सेड, इसका तर्जुमा तो यही हुआ, मगर वो काफ अलिफ लाम जबर है। तो काफ अलिफ लाम अलिफ हो तो ये तस्निया है, यानी दो हैं। दे बोथ सेड। एक्चुअली इंग्लिश में ट्रांसलेशन में होना चाहिए दे बोथ सेड, इंस्टेड ऑफ दैट लिखा हुआ था दे सेड। तो प्लूरल हो गया, तो वो उससे प्लूरल समझ गए। हालांकि अगर प्लूरल मोर देन टू हो तो कालू होता, ना कि काला। तो एकदम समझ में आ गया कि क्या वजह है कि ये सवाल पैदा हुआ कि वो सिंगुलर थे या डबल तस्निया था। तो ये सवाल जहन में चूंकि चलता रहा, तो वो उसका अल्लाह ताला ने उसका हल भी सामने ही निकाल दिया। तो इस तरह अगर कोई जहन में सवाल आए जिससे मैं या कोई और साहब ना समझा सके, और जरूरी नहीं कि हर इंसान अच्छी तरह समझा सके, तो आपके जहन में वो सवाल चलता रहे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि वो आपको जवाब जरूर दिला देगा कहीं ना कहीं से। ये बहुत खूबसूरत बात मेरे उस्ताद ने बताई थी जब मैं काफ़ी छोटा था, तो वो उससे बड़ा फ़ायदा हुआ मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह। पर मेरे जहन में कई सवाल तो कई जवाब खुद गए। असल में मैंने इस पर 1 घंटे का एक लेक्चर दिया था, जो बहाना लेक्चर हुआ करता था हमारा। और इस पर अगर मैं उन सारे लेक्चरों को जमा करूं तो तकरीबन 3 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, इसलिए 3 डिफरेंट परिंदों को मैंने जमा किया था। इसमें आज को मैंने आपको 2 परिंदों का जिक्र किया, अल्बाट्रॉस और बारहेड। ओके, तीसरा जो परिंदा है वो मटन बर्ड है, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया नहीं, लेकिन उसको बड़े डिटेल से लेक्चर दिया था। और उसको मैंने बताया था किस तरह डीएनए से क्या ताल्लुक है उसका, किस तरह से चांद पे जब गया था आदमी तो किस तरह से हो गया था। उसको काफ़ी डिटेल से मैंने डिटेल किए थे। उसमें ये बात सामने आई थी कि वो परिंदा अपने बच्चों को हफ्ते 2 हफ्ते बाद छोड़ने के बाद जब जाता है, तो वो पूरे यानी अपनी सफ़र को वो कैलिफोर्निया से गुजारते हुए वापस आता है, कई महीने लगते हैं, और ठीक उसी घोंसले में आता है जिस घोंसले में उसने अपना बच्चा दिया था, और वो अपने घोंसले को आके साफ करके फिर उसमें रहता है। तो ये तो ज़िमनी बात हो गई, लेकिन जो फड़फड़ाने की बात है वो एक्चुअली इंजन को आप एक्सप्लेन करें फिजिक्स लॉज के सामने रखते हुए, तो जो स्पीड देता है इंजन, उसकी स्पीड के साथ जब वो एंगल से उड़ने लगता है, तो फड़फड़ाने की जगह पर वो इंजन का जोर जो देता है, फॉरवर्ड जाने का जो प्रेशर है, वो ये नीचे की जो प्रेशर है उसको ज़्यादा करता है, ऊपर वाले प्रेशर को अबव द प्लेन कम करता है। ये फिजिक्स के कुछ लाज हैं जिसको हम कभी बड़े डिटेल में पढ़ सकते हैं, यानी मुख्तसर तौर पर, चाहे नूरुल कबीर में भी इंजीनियर हैं इस मामले में हेल्प कर सकते हैं। आजकल रिसेंटली ये हुआ था कुछ, यानी ज़ाहिर रिसर्च से मुराद मेरी ये नहीं कि आजकल बल्कि कुछ साल पहले, कि जो एरोप्लेन का जो जिसे आप विंग कहते हैं ना, इस विंग के को सीधा रखने से फिर उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि विंग के कोने पर बिल्कुल एट द एंड ऑफ द विंग, अगर उसको 90 डिग्री पर अपवर्ड रख दें, थोड़ा सा निकाल के दोनों साइड में, तो फिर वो जो है फ्यूल जो है बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब है कि प्रेशर जो है नीचे का इतना ज़्यादा हो जाता है कि ऊपर वाले प्रेशर को हावी होकर वो जहाज़ को क्विकली ऊपर लेके चला जाता है। ये एक ऑब्जर्वेशन अभी हुई है रिसेंटली, अगेन फ्यू ईयर्स अगो, और पहले ये नहीं था। तो आपने अक्सर देखा होगा कि विंग के कोने पर थोड़ा सा अप किया हुआ एक खड़ा हुआ यानी
بازو جو ہے اس کا اب ہوتا ہے، جیسے آپ سمجھ لیے آپ کا ہاتھ ہے، جیسے آپ ہاتھ کو پھیلائیں اور ہتھیلی کو اوپر کر لیں تو آپ کو نظر آئے گا اس طرح سے کرنے سے انرجی اور فیول جو ہے بہت کم لگا. تو یہ اس سے مطلب یہ کہنے کا یہ کہ یہ جو جہاز کو جو اوپر لے جاتے ہیں اس میں کئی فزکس کی لاز آبزرو کیے جاتے ہیں. تو ابھی 2 مہینے پہلے ایک میگزین میں لیتا ہوں جو آتا ہے، اس کا نام ہے سائنٹیفک امریکن. سائنٹیفک امریکن میں یہ آیا تھا سوال کہ جہاز کو لفٹ کون کراتا ہے، کس طرح سے رہتا ہے یہ، واٹ اٹ ٹیکس ٹو کیپ دا ایروپلین ان ایئر. یہ ابھی 2 مہینے پہلے کی اس میں امریکن سائنٹیفک میں آیا. میں بہت ڈیٹیل میں جا سکتا ہوں لیکن اس وقت مختصر یہ تھا کہ لوگ سوال کرتے ہیں فزکس والے کہ یہ ذرا کیلکولیٹ کرو کہ کس طرح سے ایروپلین اوپر جاتا ہے. تو وہ بڑا انٹرسٹنگ سوال اس نے اٹھایا پہلے ہی جملے میں. تو اس نے کہا کہ آئی کی ناٹ ایکسپلین بیکاز اٹ از انیکسپلینیبل. تو لوگوں نے کہا یہ کیسی بات ہے، فزکس نے تو ثابت کر دیا ہے کہ کیا چیز کیا ہے. پورا ڈسکس کرنے کے بعد ایٹ دا اینڈ آف دا مضمون، کوئی 4-5 صفحے کا ہے، وہ لکھتا ہے کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اب تک میں نہیں سمجھا کہ جہاز کو کون لفٹ میں رکھتا ہے، یعنی اب کیسے لے جاتا ہے. تو آپ کو ضرور پڑھیے اگر نہیں تو میں آپ کا ریفرنس دوں گا. میں سائنٹیفک امریکن میرے پاس سامنے رکھا ہوا ہے لیکن یہ اس 2-3 مہینے کا اس سے پہلے میں تھا وہ دینے میں. تو آپ کا یہ اچھا سوال ہے. تو کبھی انشاءاللہ تفصیل میں آپ کو پرندوں کے بارے میں اور جہاز کے بارے میں ریلیٹ کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح سے چاند پہ گیا تھا اور کس طرح سے یہ واپس آئے ہیں. تو پرندوں کا اس میں کیا تعلق ہے، اس سے کیا سبق لیا گیا ہے. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے ویری کمپلیکیٹڈ کوشچن بٹ ویری سبق آموز ہے یہ چیزیں. جگہ پر کہ ابھی ریسنٹلی یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ پرندہ یہ جو البیٹراس ہے وہ ایک آنکھ بند کر کے سوتا ہے اور وہ گلائڈ کرتا رہتا ہے. اور ابھی ریسنٹلی ایک اور پرندہ کہ وہ دونوں آنکھیں بند کر کے سوتا ہے اور اڑتا رہتا ہے. تو ایکچولی اڑنا سے مراد یہ ہے کہ وہ گلائڈ کرتا ہے اور گلائڈنگ میں اس کو جو ہے یہ آرام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اڑتے ہوئے بھی نیند دے دی. بتائیے ذرا، سبحان اللہ. پیاری اسٹڈی آ رہی ہے آج کل جو دیکھنے اور سننے کے اور سمجھنے کے قابل ہے اور اللہ تعالیٰ کی جس میں تعریف کی جائے کم ہے. Anything you want. Yeah, okay, so let's say you are up in the air at 30,000 feet and suddenly there's no air there. You know, it doesn't matter how many times the engine is turning, the plane isn't going to drop, right? So, exactly. So the point that I'm trying to make is, no matter how much we advance in technology, keep in mind that if some of those elements don't exist, your technology isn't going to work. Yeah, exactly. You are so right. مجھے بلکہ وہ بات یاد آ گئی کہ وہ جو پرندے جو بار ہیڈڈ گوس ہیں اور اس کے اندر جو اسٹڈی کی گئی تو کیونکہ ہمالین 30,000 کے اوپر آکسیجن کم ہوتی ہے تو ہیلی کاپٹر نہیں سکتا. لیکن پرندہ کیوں چلا جاتا ہے، وائی دس بار ہیڈ کیسے وہ سروائیو کرتا ہے اتنے لو آکسیجن سے. تو انہوں نے اسٹڈی کیا کہ اس کے لنگس جو ہوتے ہیں وہ بڑے اسپیشل بنائے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے لنگس سے پہلے جو ہے ایک سیک ہوتا ہے جس کے اندر وہ جتنی بھی ہوا آتی ہے وہ اس کے اندر پہلے روک لیتا ہے، اسے وہ آٹومیٹک رک جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ لنگس میں جاتی ہے. جب وہ لنگس میں جاتی ہے تو اس کی آکسیجن یوز ہونے کے بعد جب واپس آتی ہے تو اس کے اندر تھوڑی سی آکسیجن پھر بھی رہتی ہے تو وہ اس کو جانے نہیں دیتا بلکہ اس سیک میں روک لیتا ہے. تو سیک سے واپس دوبارہ ریسائیکل کرتا ہے اس کو. یہ کوئی پرندے میں یہ نہیں ملا جو کہ بار ہیڈ گوس میں ملا. So this is a really remarkable study and remarkable thing جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں. انسان سوچ کر اگر دیکھے تو اس کا ایمان بڑھ جائے. برادر کبیر، وہی جو ہوتی ہے وہ ضروری نہیں کہ نبیوں کو ہی ہو، وہ عام انسان کو بھی وہی کا لفظ استعمال کرا ہے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہی کا لفظ استعمال کیا، ہم نے وہی کی اس کو کہ یہ کرے یہ کرے. تو اسی طرح جب انسان سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذہن میں جو ڈالتا ہے یہ بھی وہ ایک قسم کی وہی القاء یا الہام جسے 2-3 الفاظ سے قرآن ایڈریس کرتا ہے وہ یہی ہوتے ہیں کہ انسان جب لگتا ہے نا اسٹڈی کرنے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ دیتا ہے. اب دیکھیے اقرا بسم ربک الذی خلق میں کیا کہا کہ پڑھ، اپنے رب کا نام لے کے پڑھ، ٹھیک ہے نا. لیکن اسی آیت کے آگے 3rd آیت ہے اقرا کیا نام ہے، اقرا بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم ربک الذی خلق الانسان من علق.
الاکرم، یہ تیسرا ہے. اب یہاں دیکھیے دوبارہ ایسا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن شرط نہیں لگائی اللہ کا نام لے. کیوں؟ کہ وہ رب الاکرم ہے، یعنی وہ بہت دینے والا ہے. تو دیکھو آپ نان مسلم ریسرچ کرتے ہیں تو کتنے ریسرچ کر کے نکال رہے ہیں، تو یہ علم بھی تو اللہ کی طرف ہی سے آ رہا ہے نا، اور کسی طرف سے تو نہیں آ رہا. تو لہٰذا یہ شرط ہے کہ انسان کوشش کرے، پڑھے، تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے دیتا ہے اس کو. اتنا کریم ہے وہ کہ اکرم کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے کہ سپرلیٹو ڈگری، جو بھی پڑھوں گا. بقابل التوب ذي التوب. Ya Allah, forgive us and grant us all the good things in this life, and more importantly, all the good things in Yawm al-Akhirah. Ya Rabbul Alameen, there is one brother of ours who is, for there is no other shifa better than the shifa that comes from you, Ya Rabbul Alameen. Make him recover easy for his family too, Ya Rabbul Alameen. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna ya kareem ya Rabbul Alameen. Ya Allah, waqina azab al-nar, waqina azab al-sa'ir, wa azab al-jahim. Ya Allah, waqina min kulli shar. Ya Allah, save us from all the evils, Ya Rabbul Alameen. And remove from us this affliction of this virus that has gripped the entire world, Ya Rabbul Alameen. We are incapable of doing the things that we used to do, Ya Allah. Only you can remove this affliction. Ya Rabbul Alameen, akshif anna hazal azab. Ameen. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا رب العالمين. سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.